امیر المؤمنین مولا علی امیر المؤمنین مولا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خوشبو نہج البلاغہ میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کلمات قصار کے جو 25 نمبر کا جو کلمہ ہے اس کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ سنیے وہ کلمہ کیا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرزند آدم، جب گناہوں کے باوجود پروردگار عالم کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا۔ واقعی یہ جملہ، اس کی تشریح ہوگی آج انشاءاللہ۔ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم خدا نخواستہ صراط مستقیم سے ذرا سا بھٹکے ہوئے ہوں گے تو اس کلمے کی جو تشریح ہوگی اس کے طفیل میں انشاءاللہ علم آنے کے بعد ہم واپس صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہونے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کے لیے ہم روبرو کراتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی کلمہ جو ابھی ہم نے ناظرین کی خدمت میں پڑھ کے سنایا ہے، اس کی تشریح چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین ذہب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، آج 25ویں جملے اور کلمے کی وضاحت، جو اپنے آپ میں انسان کے ذہن عالیہ کو، انسان کو بے پناہ بیدار کرنے کے لیے ایک عظیم گفتگو امام علی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ جی، بالکل اسی طرح یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوزہ ہے جس میں سمندر سمو دیا گیا ہے، اور پوری تاریخ بشریت کو ایک جملے میں سمو کر چند الفاظ میں پوری تاریخ انسانیت کو بتا دیا گیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تاسیہ فاحذرہ۔ اے فرزند آدم، جب تو یہ دیکھے کہ پروردگار عالم کی مسلسل نعمتیں تجھے مل رہی ہے گناہوں کے باوجود، اچھا تو اس وقت تجھے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ اس جملے میں امام علی علیہ السلام نے انسان کے نفسیات سے متعلق کچھ کیفیتوں کو بیان کیا ہے۔ انسان کی کچھ کیفیتیں ایسی ہے کہ انسان ملنے پہ مغرور ہو جاتا ہے اور نہ ملنے پہ مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اگر انسان کو نہیں مل رہا ہے تو اس میں بھی وہ پروردگار عالم کی راضی برضا رہے، اس لیے کہ اگر پروردگار عالم بہتر یہ ہوتا کہ اگر اس کو دینا بہتر ہوتا تو پروردگار عالم پھر اس کو نوازے بغیر نہ چھوڑتا، عطا کر دیتا۔ جی ہاں، اور اگر اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اس کو نہیں دیا جائے تو خداوند عالم انہی چیزوں کو انجام دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے بندے کے حق میں۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں اس طریقے سے پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک ماں جو روٹیاں بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بنا رہی ہے، چھوٹا سا ایک 2 سال کا بچہ ہے جسے ایک لقمے سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، وہ اس گرم روٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ابھی مثلا چولہے سے اتارا ہے، توے سے اتارا ہے، تو کیا ماں جو ہے اس بچے کو وہ روٹی لینے کے لیے دے دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ کیوں؟
جبکہ ماں اسی بچے کے لیے اس روٹی کو بنا رہی ہے، اسی کے لیے بھی بنا رہی ہے، اپنے لیے بھی بنا رہی ہے. اگر ایک لقمہ روٹی کا دے ہی دے گی تو کون سی بات ہے مثلا پریشانی. لیکن اگر یہ ماں اس گرم روٹی اس بچے کے ہاتھ پہ رکھ دے گی تو بچے کا ہاتھ جل جائے گا. جی. اس لیے اتنی دیر تک کا انتظار کرنا ضروری ہے کہ جب تک یہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے، اور جب روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر دینا مصلحت کے مطابق بھی ہوگا اور حکمتوں کے مطابق بھی ہوگا. لیکن اگر گرم گرم روٹی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جائے تو بچے کا ہاتھ جل جائے گا. جی. تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ بچہ تو پھر بچہ تھا، اگر بچہ ہی بچہ تھا تو آپ تو بچی نہیں تھی، کم سے کم آپ کو تو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے تھا. وہ مانگ رہا تھا تو مانگ لینے دیتی، اس لیے جب ٹھنڈی ہو جاتی تو اب آپ دیتی. تو اسی طریقے سے اگر پروردگار عالم کسی ایسے انسان کو نعمت عطا کر دے جو مثلا زائل ہونے والی ہے اور انسان ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو ان نعمتوں کے ذریعے، تو پروردگار عالم بندے کو اس طریقے سے نعمتیں نہیں دیتا. لیکن انسان کے یہاں یہ دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں کہ نہ ملنے پر انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، اندر اندر مثلا اس کو پریشانیاں ہونے لگتی ہے اور اندر اندر نیندیں خراب ہو جاتی ہے. یعنی یہ دنیا ایک اتنی خطرناک جگہ ہے کہ نہ ملنے پر انسان اسے بری طریقے سے مثلا چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے، اور جب یہ مل جاتی ہے تو انسان اس کو پانے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے. جبکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز پر غرور کر رہا ہوں، میں کس چیز پر مغرور ہو رہا ہوں، مگر انسان نہیں سوچتا. ایسی ایسی چیزوں پر انسان فخر کرنے لگتا ہے، جیسی مثلا دولت. اگر دولت کی حقیقت کو دیکھا جائے تو دولت اپنے آپ میں انسان کے فخر کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. نہیں. دولت انسان کے لیے ٹھیک ہے، سہولتیں پیدا کر سکتی ہے، لیکن اصل سرمایہ صلاحیتوں کا ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے. مگر انسان اپنی ان صلاحیتوں کو تو دیکھتا نہیں جو مالک نے اس کو صلاحیتیں عطا کی ہے، بس دولت کے پیچھے بہت زیادہ دوڑتا ہے. حالانکہ دولت کی حقیقت اتنی نہیں. مثلا اگر ایک انسان کے پاس دولت ہے، دو لوگوں کو آپ فرض کریں، ایک وہ انسان ہے جس کے پاس دولت ہے اور ایک انسان وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن ذہنی صلاحیتیں دونوں کے پاس پروردگار عالم نے دی ہے. جس کے پاس دولت ہے اس کو ذرا سی سہولتیں تو نصیب ہو سکتی ہیں، باقی اگر یہ کہے کہ یہ جس کے پاس دولت نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. مثلا ہم فرض کے طور پر مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کے ایک دونوں آدمیوں کو، جن کے پاس دولت ہے اور جس کے پاس دولت نہیں، ان دونوں آدمیوں کو مثلا دہلی جانا ہے، ٹھیک ہے، بامبے سے ان دونوں کو دہلی جانا ہے، ٹھیک ہے. جس کے پاس دولت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یہ سہولت مل جائے گی کہ وہ مثلا ایروپلین سے چلا جائے گا. لیکن جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ جو ہے ٹرین سے چلا جائے گا. زیادہ سے زیادہ پلین اور ٹرین کا فرق آئے گا، اس سے زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دولت مند تو دہلی پہنچے گا اور جس کے پاس دولت نہیں وہ دہلی ہی نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. بس ٹائم کا فرق ہو جائے گا. صرف سہولتوں کی بات ہے، تھوڑی سی سہولتیں انسان کو بڑھ جاتی ہیں، لیکن انسان کچھ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. دولتیں انسان کے یہاں تھوڑے سی سہولتیں تو پیدا کر سکتی ہے، مگر انسان کو ساری صلاحیتیں عطا کر دیں. مثلا مثال کے طور پر کیا دولتیں ایسی کوئی طاقت رکھتی ہے کہ ایک انسان کے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دیا جائے اور وہ اس کی زبان گویا ہونے لگے اور وہ فٹافٹ اتنا بڑا خطیب اور اتنا بڑا ذاکر یا اتنا بڑا خطیب بن جائے کہ بے پناہ اور اس کے جیسا بولنے والا دنیا میں کوئی آدمی نہ ہو؟ کیا دولت میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں؟ لیکن اس انسان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں جسے پروردگار عالم نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی طاقت عطا کی ہے. تو انسان اس دولت کے ڈھیر پہ تو غرور کرتا ہے، مگر پروردگار عالم نے جو صحت، جو سلامتی، جو انسان کے اندر سلامتی رکھی ہے، صلاحیتیں رکھتی ہیں، انسان جو ہے اس کے متعلق غور و فکر نہیں کرتا. تو انسان کی کچھ ایسی مثلا کنڈیشن، کیفیت ہے کہ اس کو مل جاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو انسان جو ہے مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جبکہ دونوں حالت میں غلطی ہے، نہ ملنے پر بھی انسان کو مایوس نہ ہونا چاہیے اور مل جانے پر بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم دینے والا ہے. اگر دینے میں مثلا دولتوں کے ہونے میں میری بھلائی ہوتی تو پروردگار عالم مجھے ضرور دیتا. مثلا ایک حدیث قدسی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ بغیر دولت کے ہلاک ہو جائے گا تو میں اپنی دولت اور رحمتوں کا اسے مزہ چکھا دیتا ہوں. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ دولت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا تو میں اس سے دولتیں لے لیتا ہوں، تاکہ میں اپنے بندے کی نجات چاہتا ہوں، تاکہ میرے بندے کی نجات ہو اور میرا بندہ قانون قرآنی خدا پر عمل کرے. لہذا اگر بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تباہی میں صرف اور صرف رول دولت کا ہے،
یعنی اگر ان کے پاس دولت نہ ہوتی تو وہ ان گندگیوں میں بھی مبتلا نہ ہوتے. نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں، آپ پورا آنکڑا لگائیے، دیکھیے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، بلکہ اپنے اطراف میں ہی دیکھیے کہ بہت سے لوگ دہانے، تباہی کے دہانے پر اس لیے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، اور دولت جو ہے اس میں ان میں غلط عادتیں پیدا کر دیتی ہے. لہٰذا کتنی ہی لوگوں کے تباہیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ دولت. اور کتنے ہی لوگ آتے ہیں جو ہے تو غریب غربا، مگر ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، عبادتوں میں، یقین میں، پروردگار عالم کی نعمتوں میں بے پناہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان کے یہاں یہ دو کیفیتیں کہ نہ ملنے پر انسان مثلا مایوس ہو جاتا ہے، اور ملنے پر انسان مغرور ہو جاتا ہے. اور پھر جب دولتیں انسان کے یہاں آ جاتی ہے تو دولتوں کا ایک خاصہ یہ ہے، انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان دولتیں پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو فراموش نہ کرے، اپنے آپ کو پہچانتا رہے. اگر انسان اپنے آپ کو دولتیں پانے کے باوجود بھی اس نے اپنے کو نہیں بھلایا تو گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اگر انسان نے جو ہے دولتیں پانے کے بعد، رتبے پانے کے بعد اپنے آپ کو بھلا دیا تو پھر یہ سر چشمہ فیض الہی سے تو یہ کہے گا کہ نہیں، یہ اس سے، جبکہ اس نے ساری چیز مالک کے فیض و کرم سے انسان نے حاصل کی ہے. لیکن جب اس کو دولت مل جائے گی تو یہ نہیں کہے گا کہ مالک نے مجھے دی ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ تو ساری میری، یہ ساری چیزیں میری محنتوں سے میں نے حاصل کی ہے. اچھا، جو محنتیں کرنے کے لیے آپ کو طاقت دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ تو یہ پروردگار عالم کو بھول جاتا ہے، اور اس کے یہاں میں پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ پھر دولت پانے کے بعد انسان گناہوں میں استعمال کرنے لگتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اپنی بلبوتے پر اور اپنے بازوئے قوت پر میں نے ان ساری چیزوں کو حاصل کیا ہے. اور پھر انسان کے یہاں غرور، تکبر، گھمنڈ اور بڑے بڑے لفظ اور بڑے بڑے شبد بولنے والے جیسی مثلا طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. بے خوف و بے نڈر وہ جو ہے انبیاء اور اولیاء خدا پر بھی الزام تراشی کرنے لگتا ہے، اور ان کو بھی جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے کہ میں ان کو اپنے مال میں سے مال دوں گا، مجھے یہ پروردگار، مجھے تو یہ مال میری اپنی صلاحیتوں سے ملا ہے، لہذا میں آپ کو یہ مال کیوں دوں؟ جب دولت اور نعمتوں کو انسان غلط راہوں میں خرچ کرنے لگتا ہے اور اس کے باوجود بھی مسلسل نعمتوں کی بارش ہوتی رہے تو یہاں انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم اپنی حجت تمام کر رہا ہے کہ جتنا دل کھول کے تم میں غلط، ظلم و ستم کرنے کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، دل کھول کے کر لو، انشاءاللہ جب ہماری مثلا پنجہ اجل کسا جائے گا تو اس وقت تم اتنے مثلا کمزور اور اتنے بے آبرو ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کریں گی. کیا ابو لہب کے پاس بہت ساری دولت نہیں تھی؟ ام جمیل کے پاس کیا دولت نہیں تھی؟ لیکن پروردگار عالم نے جب اس مغرور انسان کو موت دی ہے، آپ جانتے ہو کیسی موت ہوئی؟ کسی جنگ میں نہیں مرا، کسی کے ہاتھ سے قتل ہو کے وہ قتل نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک ہلکی سی چھوٹا سا ایک پتھر کسی عورت نے اٹھا کے جنگ بدر کے نزدیک کسی عورت نے اٹھا کے ایک چھوٹا سا پتھر اس کو مار دیا، اور جب چھوٹا سا پتھر اس کو مار دیا وہی ایک زخم بن گیا، اور رفتہ رفتہ اس زخم میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ وہاں سے لوگوں کا گزرنا دشوار ہو چکا تھا. تو یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو دولتوں پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، دولتوں کو گناہوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنی دولت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی مقصد کو روکنے کے لیے خرچ کرتا تھا، اور لوگوں کو بہلاتا تھا، بہکاتا تھا. اور جب بہکاتا تھا تو لوگوں کو تو یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ خاندان کا بزرگ تھا، اور جس کے بزرگ، خاندان کے بزرگ مثلا اس کے بارے میں بد کلامی اور بد بیانی، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، وقتی طور کے لیے ہی صحیح اگر بہتے ہوئے پانی میں ایک مثلا رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تو وہ بہتا ہوا پانی کا دھارا اس رکاوٹ کو توڑ لے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ تو اپنا کام کرے گی. لہذا ابو لہب ایسا نہیں ہے کہ ابو لہب جو ہے اس کی رکاوٹ کوئی کام نہیں کر رہی تھی، ابو لہب کی رکاوٹ کام کر رہی تھی، اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے لوگ آتے تھے تو اس کا کہنا یہ ہوتا تھا، چونکہ یہ خاندان کا بزرگ تھا تو خاندان کے بزرگ ہونے کے ناطے لوگ اس کے پاس پہلے جاتے تھے، تو یہ کہتا تھا یہ پیغمبر، یہ محمد جو اپنے آپ کی پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ایک جنوں میں، ایک مثلا پاگل پن میں،
جنون میں مبتلا ہو گیا ہے، ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، تم لوگ اس کی باتوں میں کہاں سے آ رہے ہو؟ لہٰذا یہ زیر علاج ہے، تم ان سے ملاقات بھی نہ کرو، ان سے مثلا دعا سلام بھی نہ اس کرو۔ طرح سے بہت سے لوگوں کو واپس کر دیا، بہت سے لوگوں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل نعمت اور فیضان الہی اس پر جاری رہتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رفتہ رفتہ فیضان الہی جاری رہنے کے بعد اس کو مسلسل یہ متوجہ ہو جانا چاہیے، دعوت ذوالشیرہ سے لے کے ولادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک، دعوت ذوالشیرہ سے لے کے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت تک فرما لی، اور اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے کتنی چھوٹ دی ہے۔ کوئی صلاحیت اس کو پاگل بنایا ہے، اس کو مثلا کسی مرض میں مبتلا کیا ہے، کیا بھوکا رکھا ہے، کیا دولت نہیں دی ہے، ساری نعمتیں پروردگار عالم نے اس کے اوپر مسلسل نعمتوں کی برسات رکھی، مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنے غرور، اپنی ضد پہ ڈٹا رہا، اور جب اپنی ضد پہ یہ مسلسل ڈٹا رہا تو آخر میں حجت تمام ہو چکی، اور جب حجت تمام ہو گئی تو پروردگار عالم کا یعنی عذاب الہی اس طریقے سے نازل ہوا کہ جس دولت اور جس شان و شوکت کے اوپر یہ غرور کیا کرتا تھا، اور لوگ اس کے دسترخوان یعنی اس کے چاروں طرف مثلا اس کے سرداری کے اعتبار سے لوگ اس کے چاروں طرف اس کو عزت دینے کے لیے سلام کرتے تھے، وہی لوگ مثلا اس کی طرف سے گزرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بدن سے اتنی خطرناک بدبو پیدا ہو۔ تو مسلسل نعمتوں کے ملنے پر جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نعمتوں کو غلطی میں استعمال کر رہے ہیں، گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم مسلسل دیتا جا رہا ہے تاکہ بندہ اب کل تھوڑے دن کے بعد میری بارگاہ کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ لیکن اگر انسان پلٹ کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر عذاب پروردگار اتنا شدید ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرزند آدم، جب تو یہ دیکھے کہ تیرے گناہوں کے باوجود پروردگار عالم مسلسل تجھے نعمتیں دیتا جا رہا ہے تو اس موقع پہ آ کے ہوشیار ہو جا، اس لیے کہ اللہ اپنی حجت کو تمام کر رہا ہے۔ اگر تو بیدار ہو گیا اور اللہ کی طرف پلٹ آیا تو ان نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر تو بیدار نہ ہوا، گناہوں میں لتڑا رہا، تو ایک دن تیری زندگی لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گی، اور لوگ تیری زندگی سے سبق حاصل کریں گے۔ کتنے واقعات آپ کی خدمت میں، آپ واقعات سننا ہے اس سے پہلے، یہ چیزیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، اس کی پڑھائی میں جو چیز رکاوٹ آ رہی ہے اسی چیز کی روک دیا جاتا ہے، وہ ہر دم گیم کھیلتا ہے، چلو بھائی موبائل چھوڑو، ہر دم تم گیم کھیلتے رہتے ہو، پڑھائی کرو۔ یا اگر پیسہ اسے روز دیا جاتا تھا تو اس پیسے کا وہ غلط استعمال کرتا ہے تو پیسہ روک دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور خدا نعمتیں بھی دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ہوشیار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو انسان اس لائق ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہدایت کا کوئی سامان نہیں رہ جاتا، تو ان لوگوں کو جو ہے پھر ان کی غلطیوں سے روکا نہیں جاتا۔ مثلا ایک طالب علم جو بچہ ہے جو پڑھنے کے لیے ابھی جا رہا ہے، اس کے بے پناہ اس پہ محنت کی گئی، اور محنت کرنے کے باوجود بھی مثلا وہ استاد کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مارنے کی دھمکی دیتا ہے، تذلیل و بے عزت کرتا ہے، اور بے عزت کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ استاد پہ فوقیت حاصل۔ تو ایسے موقع پر استاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جو نرم اور کریم ہوتے ہیں وہ یقیناً نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر جب اس حد تک انسان اپنی اوقات سے باہر پیر پھلانگ لیتا ہے تو انسان نے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں اس نے اپنی کاپی میں لکھا، کچھ بھی اس نے اپنے پیپر میں نہیں لکھا، مگر بہت سارے استاد جو خاموشانہ انداز میں انتقام لینا جانتے ہیں، وہ جبکہ فیل ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پاس کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ یہاں سے پلٹے گا، جب یہ یہاں سے آگے بڑھ جائے گا، بڑھنے کے بعد دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، پانچواں درجہ، جو زندگی کو مضبوط کرنے کا زمانہ تھا وہ تو یہ گنوا دے گا اپنی مثلاً کوتاہیوں میں، اور جب بڑی کلاسوں میں آئے گا تو بغیر پڑھے کام نہیں چلے گا، اور جب بغیر پڑھے کام نہیں چلے گا تو وہ وقت ایسا اس کے اوپر آ جائے گا کہ جس وقت یہ نہ ادھر کا رہ جائے گا نہ ادھر کا رہ جائے گا۔ لہذا یہاں پر روکا اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ پہلے انسان کو بیدار ہونے کے لیے پروردگار عالم نے مسلسل انسان کے اوپر مثلا کام کیا ہے کہ ابھی مثلا ایک انسان نے گناہ کیا، میں آپ کی خدمت میں واضح طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک انسان نے گناہ کیا، ایک انسان وہ انسان جس کو مثلا آپ ایک کمپنی کے باس ہیں، آپ جو ہے مثلا ایک کمپنی میں انسان کو اگر ایک دن انسان نے گناہ کیا تو ایک مرتبہ نظر انداز کر سکتے ہو، دو مرتبہ نظر انداز کرتے ہیں، مسلسل تیسری مرتبہ اس نے وہی غلطی انجام دیا آپ کی کمپنی میں، کیوں نکال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ
وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو کیا انسان کو اس بارے میں مسلسل متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک مرتبہ گناہ کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے مثلا میرے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی کمپنی سے نکال دوں، لیکن پروردگار عالم کیا اس وقت موت نہیں دے سکتا ہے انسان کو؟ دے سکتا ہے۔ تو اس وقت ہی اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور اسی وقت پروردگار عالم موت دے دے تو کیا پروردگار عالم کو یہ کہیں گے خدا عادل نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا، تو ایسے انسان کو مر ہی جانا چاہیے۔ حکومتیں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ اگر حکومت کی کوئی پالیسی ہے اور اس کو انسان راز کو ظاہر کر دے تو حکومت اسے سیدھے سیدھے سزائے موت سنا دیتی ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے نعمت پروردگار کو انسان مسلسل گناہوں میں استعمال کر رہا ہے، جسم کو، جان کو، اپنے وجود کو غلط استعمال کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کو توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ کیا یہ عطا الہی نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے مسلسل توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے اور پھر بھی وہ پلٹ کے پروردگار عالم کی طرف؟ اور یہ تو بلکہ انسان ان بندوں کو تو دیکھیے، ہم اپنی اور ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ ہم پروردگار عالم سے توبہ کے لباس میں بھی مذاق کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک انسان مثلا غلطی کرے اور وہ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے اس مرتبہ تو غلطی ہو گئی، کل نہیں ہوگی، کل وہی غلطی پھر ہو جائے، پھر وہ کہے کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ اور معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے ایک مرتبہ اور معاف کر دی، مسلسل وہی غلطی وہ کرتا رہے اور آپ سے کہتا رہے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، تو 2-4 روز کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، صحیح بات، آپ ہماری توہین کر رہے ہو؟ جی آخر آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ آپ رخ ہو نہیں رہے ہو اور ہم سے کہتے ہیں معاف کرتے رہیں، کب تک آپ کو معاف کرتے رہیں؟ تو کیا بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روز جا کے نہیں کہتا پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اگلے روز پھر انہی گناہوں میں انسان اپنے آپ کو لتھیڑ لیتا ہے، انہی گناہوں کو انجام دیتا ہے؟ کیا یہ ربوبیت پروردگار کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کا مسلسل کرم اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم انتظار میں ہے کہ بندہ اب بیدار ہو جائے، اب بیدار ہو جائے، اب بیدار ہو جائے، اب بیدار، اب سنبھل جائے۔ کبھی یہ سب ڈھیل دی جا رہی ہے، کبھی کبھی نعمتیں پروردگار عالم کبھی کبھی نعمتیں دے کے انسان کو جو ہے آزماتا ہے، کبھی کبھی نعمتیں لے کے انسان کو آزماتا ہے۔ نعمتوں کو جب انسان مسلسل گناہوں میں استعمال کرنے لگتا ہے تو خداوند عالم ان گناہوں کے باوجود اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے تاکہ انسان اور زیادہ گمراہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کی ہدایت کے سارے اسباب ختم ہو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں غیبت کرنا حرام ہے جی، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں غیبت بھی کرنا حرام نہیں۔ مثلا جب انسان اپنی آبرو و عزت کی حدوں کو فلانگ جائے اور اپنی آبرو اور عزت کو کوئی وہ سمجھتا ہی نہ ہو، یہاں تک کہ اس نے تمام حدوں کو توڑ دیا ہو، تو اب اس انسان کے عیبوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو یہ سمجھے غیبت ہے، بلکہ اس مقام پر ضروری ہے کہ انسان کے جو خطرناک ہو سماج اور معاشرے کے لیے اس انسان کے عیبوں کو بیان کیا جائے تاکہ دوسری انسانیت اس کے خطرناک عزائم سے محفوظ رہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان اپنی ہدایتوں کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اور مسلسل گناہ کرنے کے لیے اس پہ نعمتوں کا نزول کر دیتا ہے تاکہ انسان کے اوپر حجت بھی تمام ہو جائے اور انسان دل کھول کے جو وہ کرنا چاہتا ہے حسرت گناہ نہ رہ جائے، اے کاش کہ یہ اور کر لیا ہوتا، اگر یہ ہو جاتا تو یہ اور کر لیا۔ خداوند عالم کہتا ہے جتنی تیرے اندر حسرت ہے دل کھول کے کر لے، یہاں تک کہ فرعون بھی بن جاؤ گے، یہاں تک کہ نمرود بھی بن جاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو ہے انبیاء خدا کا قتل بھی کرو گے، کرو جتنا تم کر سکتے ہو، ایک دن پلٹ کے تو ہماری طرف آئیں گے۔ لہٰذا انسان مسلسل نعمتوں کی برسات کو دیکھنے کے بعد انسان مغرور ہو جاتا ہے، اور جب انسان مغرور ہو جاتا ہے تو ان نعمتوں کو سوچتا ہے مجھے تو یہ میری صلاحیتوں سے ملی ہے۔ مثلا دیکھیں ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ قارون کون ہے؟ یہ قارون وہ نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، نہیں، وہ اچھا آدمی نہیں، اچھا آدمی تھا، یہ صاحب ایمان تھا، مومن تھا، اور جب مومن تھا تو مومن ظاہر سی بات ہے انسان سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لہذا جب اس گناہ ہوا پروردگار عالم نے بے پناہ اس کو نعمتیں دی، اور جب نعمتیں دی تو نعمتیں پانے کے بعد ہونا تو اس کو اس ساتھ یہ چاہیے تھا کہ یہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتا، لیکن یہ شکریہ کے بجائے اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، اور جب اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے
اس سے ایک روز کہا کہ اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکالو جو پروردگار عالم نے تم پہ واجب قرار دی ہے، تو اس نے بے ساختہ کیا کہ یہ مال تو میرا ہے، میں نے اپنی محنتوں سے اس کو حاصل کیا ہے، لہذا یہیں سے انسان جو ہے یہ دیکھے کہ کیا واقعاً پروردگار عالم نے جو صلاحیت اور طاقت دی ہے وہ میری ہے، کہ پروردگار عالم نے جو طاقت دی ہے وہ خداوند عالم یعنی خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ لہذا اس نے اس سے بچنے کے لیے نبی خدا پر الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا کہ جب یہاں پر یہ لوگ جمع ہو جائے مومنین کی جماعت، تو تم آ کے یہ کہہ دینا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرے غیر شرعی تعلقات اور روابط تھے۔ ظاہر سی بات ہے اب یہ مغرور انسان ایک نبی خدا جو اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس پر بھی تہمت لگانے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور کس کو بخشے گا؟ صحیح بات۔ کس کو؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کی نبوت کا قائل نہیں ہے، اچھا نبوت کا بھی قائل، جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب نبوت کا قائل ہوگا تبھی تو مومن ہوگا۔ صحیح بات، ہاں ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے کہ یہ مومن تھا، ایمان لا چکا تھا، تو جب نبوت کا قائل ہوگا تبھی تو مومن ہوگا۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی قائل ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایسے الزام بھی لگا رہا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب یہ الزام لگا تو اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے تضرع و زاری کرتے ہوئے، گریہ و زاری کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور جب دعا کی تو پروردگار عالم کا خطاب آیا، وحی آئی، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اختیار میں پوری زمین دے دی، جو زمین کو تم اشارہ کرو گے تمہارے حکم کے تابع یہ زمین ہے، زمین کو اشارہ کرے وہ تمہارے حکم پر عمل انجام دے گی۔ زمین کو اشارہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تو زمین جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ قارون کو اس کے مال کے سمیت نکلتی چلی گئی۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں رحمت پروردگار کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ رحمت پروردگار انسان کے کتنے شامل حال ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے یہ زمین نگل گئی اور قارون جو ہے نیست و نابود ہو گیا، کوئی نام و نشان اس کا باقی نہیں رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا جناب موسیٰ کے سلسلے میں، کہ طور پر جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، پروردگار عالم ان سے کلام کرتا تھا، جس کے سلسلے میں یہ آیت بھی فخلا نالیک، اے موسیٰ اپنی مثلا چپلوں کو اپنی نالائن کو اتار، بے وادی مقدس طوا، یہ وادی مقدس ہے، اس میں اپنے نالائن کو اتار کے آئیے۔ تو وہاں جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے خطاب کیا، اے موسیٰ جب یہ زمین فرعون کو، جب یہ زمین جو ہے قارون کو نگل رہی تھی تو جناب موسیٰ کو قارون پکار رہا تھا، موسیٰ بچا لیجئے، اے موسیٰ بچا لیجئے، اے موسیٰ بچا لیجئے۔ کئی مرتبہ جناب موسیٰ سے اتنے گزارش کی، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اتنا بڑا الزام لگایا، اس سے کسی پر تہمت لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تہمت کا مطلب تہمت نہیں ہے، تہمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پورے کیریکٹر اور اس کے کردار کو مجروح کرنا۔ زندگی جو ہے موت انسان کو مل جائے تو یہ تو بہت آسان ہے، مگر انسان کا اگر کیریکٹر کردار مجروح ہو جائے تو یہ انسان کی سب سے بڑی موت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کیریکٹر داغدار بنا دیا جائے، انسان کا کردار مثلا برا غلط ثابت کر دیا جائے، تو انسان کے کیریکٹر کی اگر موت ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی موت، اس جسم و جان کا مرنا موت نہیں کہتے، اگر کیریکٹر کو موت آ جائے تو یہ سب سے بڑی موت ہوا کرتی ہے۔ لہذا جناب موسیٰ کے کیریکٹر پر اس نے الزام لگایا ہے، یعنی کردار کو مجروح کیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب کردار کو مجروح کرنے کا مطلب جناب موسیٰ بھی غصے میں تھے، بچائیے نہیں، لیکن جب طور پہ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام ملاقات یعنی مناجات کے لیے، تو اس وقت ندا آئی، اے موسیٰ ہمارا بندہ پکارتا رہا اور تم نے اس کی ایک نہ سنی، خدا کی میرے عز و جلال کی قسم اگر میرا بندہ مجھے پکارتا تو میں اس کے باوجود بھی اس کو معاف کر دیتا اور اس کے گناہوں کو ذرا آپ یہ دیکھیے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کا کتنا انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، میری طرف میرا بندہ پلٹ آئے، کتنی مہلت دیتا ہے، کتنے موقع دیتا ہے۔ اگر انسان ان موقعوں کو غنیمت جانتا اور نعمت الہی کو صحیح استعمال کرتا تو پھر انسان کبھی ہلاک اور عذاب الہی کا مستحق نہ پاتا، لیکن انسان جو ہے مسلسل نعمت پروردگار کو پانے کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے پروردگار کی مہربانی کچھ زیادہ ہی مجھ پہ ہو رہی ہے۔ اچھا یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ تھوڑی ہو رہا ہوگا، یہ تو رحمت اور نعمت آ رہی ہے، یہ تو رحمت میرے پروردگار کی مہربانی اور مجھ پہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فرزند آدم جب گناہوں کے باوجود پروردگار عالم کی مسلسل نعمتیں ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہیں اللہ کی جانب سے حجت تمام نہ ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ ادا کریں، بہت زبردست وضاحت آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، اگلے کلمے کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہیں پہ یہ کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. پروردگار عالم جب تو اپنی حجت کو تمام کر تو ہمیں اتنی صلاحیت دے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں اور واپس صراط مستقیم پہ بھٹکے ہوئے قدم آ جائیں. آمین یا رب العالمین. خدا أمير حافظ. المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي